اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 17واں سپارہ سورت دا نام الانبیاء، پارے دا اور سورت دا ابتدائی مقام. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس گلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے
اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، موجودہ دور یہ اندر کوئی شک نہیں کہ فتنیاں دا دور ہے۔ اور اے دسو کیڑا ایسا خطرناک فتنہ ہے جدے اندر اج مسلمان مبتلا نہیں ہو چکے، جتھے دین دے نام تے دکانداریاں چلائیاں جا رہی نے، او دے نال ظلم و ستم بھی جاری ہے، حرام کاری فحاشی قریانی دا بازار گرم ہے۔ یقین کرے جے کہ ایس موجودہ وقت دے اندر شیطان جیڑا ہے نا، شیطان توجہ میرے پر رکھے جے، یہ اپنے منصوبیاں دے اندر 95% کامیاب ہو چکے ہیں۔ بلکہ ہر جگہ انہیں انسانوں دے وچوں ہی اپنے چیلے تیار کر کے چھڈے نے، جہے دن رات رب دیاں حداں عبور کرتے ہیں اور ہر وقت ہی نا اللہ اور وہ رسول دی بغاوت تے اکساندے نے۔ انہاں حالات کے اندر اصل کام جڑا کرن والا ہے نا، وہ ذرا توجہ کرے جی۔ اسی اپنی آخرت کی فکر کر رہی ہے اور اپنے حساب و کتاب واسطے تیار کر رہی ہے۔ قرآن پاک دی سورہ الحشر دے اندر آخری رکوع دے اندر رب ذوالجلال نے ایمان والوں مخاطب کر کے فرمایا ہے، ایمان والو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ اور ہر ایمان والا اس گل پہ غور کرے کہ جڑا آن والا کل ہے نا، وہ واسطے اسی کی تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور جہڑیاں آیات میں تلاوت خطبہ جمعہ کی ابتدا کے اندر کیتیاں نے، انہاں دے اندر بھی اللہ نے قیامت کے دن اور اپنی عدالت کے اندر پیش ہون دا کل آخیا ہے، اسی آنے کل کریں گے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا جڑا کل آن والا ہے، دنیا آج اور کل قیامت ہے۔ انہاں الفاظ سے غور کرے جی، دنیا آج اور کل قیامت ہے۔ کل کا دن اسی سوچے سیر و تفریح واسطے، عیش و عشرت کرنے واسطے،
لیکن قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے کل نو قیامت آخی ہے. کسی نے آخی ہے نا کام کرنا ہے، اچھا میں کل کرانگا. اس کل نو رب نے قیامت کا دن آخیا ہے. جیڑا اج کا دن ہے نا یہ ساری دنیا ہے، اور کل قیامت ہے اللہ کے دربار اندر پیش ہونا ہے. اور عقل مندی اسی گل کا نام ہے. یہ نہ سوچیے کہ اسی کل واسطے کی جوڑے ہے، کہڑا سامان اکٹھا کر لیا. اسی کل سمجھے دنیا میں میں کل واسطے اے بھی جمع کر لاں، کل واسطے اے تیار کر کے رکھ لاں، کل میں اے کام کرنا ہے. بلکہ اس فکر کے اندر رہنا چاہیے کہ جیڑی کل ہے وہ قیامت کا دن ہے. کل قیامت کا دن ہے، اور یاد رکھو یہ اصل فکر حساب دی. اللہ ایسے بندے نو گناہاں کی دلدل اور دنیا کے دکھاں دے کولوں بچا لیندے نے جڑا اپنے کل دی فکر کر لیندا. دنیا کی دلدل کے کولوں بچا لیندے نے جیڑا کل دی فکر کرتا ہے. جس بندے دے دل دے اندر اللہ کی عدالت کی پیشی اور وہ دے سامنے کھڑا ہو کے حساب دین کی فکر پیدا ہو جائے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ انہوں دنیا کے غماں کو دور کر دیں. دنیا کی پھر کوئی فکر رہندی نہیں، فکر رہندی. اور گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں دسیا سی کہ جرائم پیشہ لوگوں کا انجام کی ہوئے گا. بڑے اختصار میں تواڈے گوش گزار کر چکے ہوں، اور اج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں یہ دسنا چاہنا کہ رب ذوالجلال کی عدالت کے اندر پیشی کنے کی ہوئے گی. پیش ہونا ہے بندے نو پتا لگے کل میری پیشی ہے، کل میری تاریخ ہے عدالت کے اندر، تے میں کیویں تیاری کرنی ہے. ایک پاسے وکیل تیاری کرتا ہے، ایک پاسے پیش ہونے والا تیاری کرتا ہے، اور ہر قسم کی تیاری کر کے کل آندا ہے عدالت کے اندر چلا جاتا ہے، تاریخ پہ جاتا ہے، پیش ہوتا ہے. اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا معصوم ہی نہیں بلکہ معصوماں تے پاک بازاں دے امام نے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عدالت دی پیشی اور رب ذوالجلال دے سامنے کھڑے ہوندا حساب دین دی فکر میرے آقا نو اس قدر سے یاد ہے. حالانکہ آقا دا گناہ، میرے آقا دی غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، لیکن اس دے باوجود میرے آقا اینے پریشان نے. اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر میرے آقا نماز دے اندر کثرت دے اے دعا کرتے، دعا پڑھتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. میرے آقا دعا کر رہے ہیں جنہ دا گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، فکر ہی نہیں لگی ہے، تے جنہ نے گناہ کر کے نامہ اعمال کالا کر لیا انہوں نے پرواہ کوئی نہیں.
فکر ہی کوئی نہیں کہ رب کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اے دعا جڑی ہے نا میرے آقا اپنی امت نو سکھا رہے ہیں، اپنے صحابہ نو سکھلا رہے ہیں. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ حساب و کتاب کی ہوئے گا. صحابہ پوچھتے ہیں آقا حساب کی ہوئے گا، کیویں دا ہوئے گا؟ آقا علیہ السلام ذرہ برابر شک کی گنجائش بھی کوئی نہیں. میرے آقا تے شک بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ کوئی بندہ شک کرے کہ آقا دے کولو نعوذ باللہ معاذ اللہ گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے. آقا پاک میں ایک دن ایسا آیا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے نے جڑے بندے دا حساب و کتاب شروع ہو گیا میرے صحابہ او تے برباد ہو گیا. دعا کرو اللہ سانو بچا لے. جدا حساب شروع ہو گیا نا آقا فرماتے نے او تے برباد ہو گیا ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونیا پھر اس دعا کا کی مطلب ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. میرے اللہ میرا حساب آسان کر دے. کہ میرے آقا فرماندے نے نی پیاری عائشہ یہ مطلب اے کہ بندے دے اتے اللہ ذوالجلال کو اللہ او دے اعمال نامے نو پیش کر دے گا. جڑا دنیا تے کر رہے ہیں نا وہ اعمال نامہ سامنے کر دیتا جائے. تے میرے آقا فرماندے نے اگر تے اس بندے دی جان چھوٹ گئی جدو عمل نامہ سامنے کیتا گیا اگر تے وہ دی جان چھوٹ گئی او قسمتاں والا او مقدراں والا نی پیاری عائشہ اگر اللہ گہرائی کے باریکی دے اندر چلے گئے تے او دا مواخذہ جڑا ہے او دی گرفت جیڑی ہے او دے حساب دا کی عالم ہوئے گا. میرے بھائی میرے برادر حساب دا وقت دور نہیں بلکہ قریب ہے. قریب ہی نہیں بلکہ بڑا ہی قریب ہے. اور اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. ترجمہ کیے نوٹ کر لیا جے. اللہ فرماتے ہیں ایک طرف للناس حسابهم اور لوگوں تواڈے حساب دا وقت بڑا قریب آ گیا ہے. وهم في غفلة معرضون حساب بھی ہے تے بندے منہ پھیر دینے پہ غفلت دے اندر پہ. اور قرآن پاک دے اندر نا اللہ ذوالجلال نے جا بجا مقامات تے فرمایا ہے لوگوں تواڈے حساب دا وقت قریب ہے. جنہ اللہ نے ڈرایا اس تو کئی گنا بڑھ کے آج انسان غافل نظر آتا. فکر کوئی نہیں پرواہ کوئی نہیں. دنیا کا حساب ہے بڑی جلدی ہو رہی ہے تیزی نال ہو رہی ہے. مینول حساب کر لو یا کمپیوٹر سے کر لو ڈیجیٹل کھاتے تیار کر لو جلدی نال حساب کر لیا جائے.
کدی کسی نے یہ نہیں سوچیا کہ میں اپنا کنی غفلت کے اندر زندگی گزار رہا، میں اپنا حساب کبھی کیتا ہی جڑا روز کام کر رہا نا آن والے کل واسطے میں کدی خیال ہی نہیں کیتا اج میں نیکی بھی کوئی کر سکیا کہ نہیں، اینا غفلت کے اندر۔ اور جڑا اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا اقترب للناس، اقترب دا اصل معنی حساب دا وقت بڑا ہی قریب آ چکے ہیں، جدوں بہت ہی زیادہ قریب آ چکے ہیں، پھر عقل مندی دا تقاضا یہی ہے کہ اس عدالت کی پیشی اور حساب نو سختی نال یاد کردے ہیں بندے نو ہر وقت اپنے رب کو ڈرنا چاہیے۔ عدالت کی سختی اور حساب کی باریکی، اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہے، ہر ایک نے ہونا ہے، لیکن پیشی کیویں ہوئے گی؟ یہ تیری میری دنیا کی عدالت نہیں، گواہ آ رہے ہیں مل خرید لو، اللہ ذو الجلال دی قسم یہی حال ہوتا ہے۔ اور سارے گجران والا سارے علاقے کے اندر نا ایک بندہ ایسا ہے اور روز ہی تاریخ سے ٹریا ہوں، انہوں پوچھیے نا، پوچھا جائے کتنے چلے ہیں؟ تاریخ سے چلے ہیں۔ عدالت کے اندر کی ہے 500 روپیہ لیا، اج ایک بندے کے حق میں گواہی دے دیتی، اگلے دن 1000 لیا، دوسرے کے حق کے اندر گواہی دے دیتی، اگلے دن 5000 لیا، تے جیڑی بچی گھروں نس کے گئی ہے وہ فرضی باپ بن کے وہ نکاح کروا دینا، میں دا باپ ہاں۔ اللہ اللہ، یہ دنیا دی عدالت ہے، تو سمجھنا ہے کہ میرا کسی کو پتا نہیں لگتا، میں بڑا ہوشیار کے چلا گا، 500 روپے 1000 کے اندر میں گواہیاں دے رہا اور عدالت کو پتا کوئی نہیں۔ سونے پتا اس وقت لگے گا جدو کائنات دے سب تو بڑے مالک دی عدالت لگی ہوئی، اوتھے پتا لگے گا۔ اور رب ذو الجلال نے سورۃ الرعد کے اندر اسے بات کا تذکرہ فرمایا، آواز آتی ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے بندے صلہ رحمی کرتے ہیں، کی کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کنوں آندے ہیں؟ لڑائی جاؤ آپس کے اندر، فتنے پائی جاؤ، ایک دوسرے کو دور کرتے جاؤ۔ اور اج اللہ ذو الجلال کی قسم ہے میرے تیرے معاشرے کے اندر کئی عورتیں ایسا خامد چلا گیا ڈیوٹی کے مزدوری کرن، کب کرن؟ شام کو گھر آ گیا، تسی نا تمہیں پتا ہے میں تہاڈی بڑی وفادار ہوں، تہاڈی نا بھن مینوں ایویں دیاں گلاں کردی، اگلا دن آیا تہاڈا بھرا مینوں انج ویندا ہے، بڑا گھور کے ویندا ہے، مینوں یہ جاندا ہے تیرے بارے، ایسا ہومیوپیتھک زہر ہے روز بندے دے کنا چ پیندا جائے تے بندہ بھیناں بھراواں تو پھر دور ہوندا ہی ہے نا۔ یہ ایسا زہر کنا کے اندر، زہر جسم چ چلا جائے انجیکشن لگ جائے نکل جاتا ہے، لیکن جڑا زہر کنا کے اندر چلا جائے وہ نکل سکتا اور نہیں نکلتا۔ یہ صلہ رحمی کرم کی بجائے قطع تعلقی دے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، لیکن قرآن آندا ہے اللہ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم، وہ لوگ جڑے صلہ رحمی کرتے ہیں جہدے متعلق اللہ ذو الجلال نے حکم دے دیتے
داریاں ملایا جائے، تعلق مضبوط کر لیا جائے، اپنے درمیان اندر تعلق قائم کر لیا جائے۔ وہ بندے صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، اپنے رب کو بھی ڈرتے ہیں۔ کہ دوجی گل وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اپنے رب کو ڈرتے ہیں کہ انہاں دا حساب جڑا ہے اللہ نے بڑی سختی دے نال حساب لینا ہے، وہ کو بھی ڈرتے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائی آؤ نہ آؤ، اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر عدالت کا نقشہ کھچ دیتا ہے، اور جیڑی عدالت دے اندر میری تے تیری پیشی ہوئے گی، اور جیڑی عدالت دے اندر مینوں تے تھانوں پیش کر دیتا جائے گا، کس حالت دے اندر کیڑے انداز دے اندر پیش کر دیتا جائے گا، اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ تصورات اندر اپنے خیال اندر لیا کے ویلتے صحیح ایک کر کے چٹیل میدان ہوئے گا، اللہ ذوالجلال تشریف لے آئیں گے، اور سجے کھبے اگے پیچھے فرشتیاں دیاں قطاراں لگیاں ہوں گیاں۔ اب اینا نا دنیا دے اندر کوئی وزیر تے مشیر چلدا ہوئے، انہیں کسی جگہ تے جانا ہوئے، او دے کول سیکورٹی دے ادارے، اگے پیچھے سیکورٹی دیاں گڈیاں، اگے پیچھے سپاہی تے فوجی تے انہاں دے باڈی گارڈ نے۔ اللہ ذوالجلال آن گے اللہ دے نور دے نال، اور ساری زمین جیڑی ہے چمک جائے گی، روشن ہو جائے گی، اور اللہ ذوالجلال تشریف لے آن گے، فرشتے دیاں صفاں ہوں گیاں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ ذوالجلال دی ذات تشریف لے آئے گی، فرشتے دیاں صفاں ہوں گیاں۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، سادو کی والے ہو اس دن جہنم لے آندا جائے گا، تے جدو جہنم بھی میدان دے اندر آ جائے گی، تے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان، جدو سامنے جہنم انسان دیکھے گا اس دن یاد کرے گا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس دن دا یاد کیتا کسے کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن دا یاد کیتا کسے دے کام نہیں آئے گا، اور نہیں ہوئے گی اوتے حال کی ہے، اوتے ہوئے گا کی، اوتے ایک چیز اچانک آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک چیز دی آواز آئے گی، اور ساری کائنات دے لوکاں نوں اللہ دے سامنے پیش کر دیتا جائے گا، اور جگہ دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، اور جس ویلے اللہ ذوالجلال قیامت دے دن، اور جڑے اج تو پہلے گزر چکے اور جڑے قیامت تک بعد وچ آن گے، آقا فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال انہاں سارے جمع کرے گا، اور جمع کر دیتا جائے گا، تے اللہ ذوالجلال آواز دیں گے۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے اینی کائنات ہوئے گی رب دی آواز کیویں جائے گی؟ ذہن وچ آ سکتا ہے نا؟ آ ویکھو اسی بیٹھے ہاں، تسی سامنے بیٹھے ہو،
اگر تے ویسے ہی آواز پہنچ دی ہے تے پہنچ رہی ہے، جے نہیں تے سپیکر دی آواز پہنچ رہی ہے، پہلی صف دے اندر بھی اسی طرح تے آخری بھی اسی طرح آواز پہنچ رہی ہے۔ میں تے تسی انسان اتنا کچھ کر سکنے ہاں، اور رحمان دی آواز نہیں پہنچ سکے گی؟ وہ تے رحمان نے ساری کائنات کے بنانے والا ہے، وہ دی آواز آئے گی، آخری بندے تک آئے گی تے اللہ کی عدالت لگ چکی ہے تے بلایا گیا، کیویں بلایا جائے گا؟ ذرا صحیح بخاری دی روایت پڑھ لے، جگن دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئی ساڈے لوگ نا توجہ کریا جی، جی قیامت دے دن ماں دے نام تے بلایا جائے گا، کیوں جی ایویں آندے نے نا، اے ماں دے نام تے بلایا جائے گا، جی وجہ کی ہے؟ جی بچے نو کی پتہ ہے دا باپ کیڑا ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس واسطے ماں دے نام تے بلایا جائے گا۔ ماں دے ایک ہی ہے نا میرے بھائی، میرے برادر، عقیدے دی اصلاح کر لے۔ جگہ دے پیر فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ آقا فرماتے ہیں اور میری امت کے لوگوں، کل قیامت کے دن تمہیں بلایا جائے گا کہ تواڈے باپ دے نام تے بلایا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اس واسطے چنگے نہ رکھیا کرو، چنگے نہ رکھیا کرو۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لوگوں کو قیامت کے دن انہاں دے باپ دے نام تے پکاریا جائے گا، ماواں دے نام تو نہیں بلایا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے فرمایا عدالت دے اندر آ رہے ہیں تے بندہ آ رہا ہے باپ دے نام تے بلایا جائے گا۔ پہلی تاریخ، پہلی پیشی تے دوسری پیشی کیویں ہوئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے اور لوگوں جب میری عدالت کے اندر آؤ گے اور میں رب دے کول کلا کلا بندہ پیش کیتا جائے گا اور میں رب ایویں بلاواں گا جنہیں تانوں پہلی واری پیدا کیتا ہے، کلا کلا بندہ اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا۔ دنیا دی عدالت میں نہیں نا کہ عدالت دے اندر بندہ گیا ہے پیش ہونے واسطے گیا ہے، وہ دے سجے کھبے اگے پیچھے رشتے دار دوست سجن بیلی وہ نال گئے پر کعبہ دے رب دی قسم ہے، رب دی عدالت دے اندر اللہ فرماتے ہیں میری عدالت وچ بندہ کلا کلا ہی آئے گا۔ اور سورہ مریم دے اندر اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اور قیامت دے دن اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر بندہ کلا کلا ہی آئے گا۔ آئے قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں، قرآن نے کتنا واضح کر چھڑے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور قیامت دن میں بندے کلیاں کلیاں بلاواں گا تاکہ میں رب انہاں دا نام اعمال دکھا سکاں، انہاں دا حساب دکھا سکاں، میں انہاں دیاں جو کرتوتاں انہاں دے سامنے رکھ دیواں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ کلا کلا بندہ آئے گا اور جگہ دے پیر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا ما منکم من احد الا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس
وليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبل النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. جگہ دے پیر فرماتے ہیں قیامت دے دن ایک دوجا بندہ اس حال دے اندر آئے گا جڑا رب دی عدالت دے اندر آئے گا. آقا فرماتے ہیں بندہ کلا ہی ہوئے گا, دوسری رب دی ذات ہوئے گی اور اللہ ذل جلال دے تے بندے دے درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوئے گا, کوئی ترجمان نہیں ہوئے گا, وکیل نہیں ہوئے گا. جیڑا مجرم اور جج دے درمیان دے اندر مقابلہ کرے گا اوتھے ترجمان لبنا, اوتھے رب دی ذات ہوئے گی تے بندہ ہوئے گا. جو کیتیاں نے سامنے آ جان گیاں تے جگاں دے پیر فرماندے نے سب کچھ ویندا پیا تے جہنم دی اگ سامنے آ گئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے فمن استطاع منکم تہاڈے وچوں جڑا بندہ طاقت رکھدا ہے ایتقی النار کہ او بندہ اگ دے کولوں بچ جائے, جہنم دے کولوں بچ جائے, ولو بشق تمرۃ اور پاویں کھجور دے ٹکڑے کیوں اللہ دے راہ وچ دیوے, اللہ اونوں کھجور دے ٹکڑے دی وجہ تو بچا دیں گے. اور پتہ اے لگا اللہ دی عدالت دے اندر بندہ آئے گا, رب دے تے بندے دے درمیان اندر کوئی ترجمان نہیں ہوئے گا. چوتھا اصول ہے اصول اللہ دی عدالت دا. جدو آئے گا بندہ پیش کیتا جائے گا, حال کی ہوئے گا وجاءت كل نفس معها وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جدو بندہ اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا تے ایک بندہ اور جویں جانوراں کے اگے کیتا جاندا ہے یا عدالت دے اندر ویندے ہو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے پولیس والیاں نے پھڑیا تے انہاں نوں اگر نہیں ٹرتے ڈانگا مار کے لے جاندے نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جدوں میری عدالت دے اندر آئے گا تے او دے نال میرے فرشتیاں نوں لے کے آن والے بھی ہون گے تے حال انہاں دا کی ہوئے گا. اور دوزخ نے کتنے اپنا جوش بقایا ہے, مار آوازاں بدکاراں انہاں بلایا ہے, سبنا دا جی وچ مٹھی دے آیا ہے, ویکھی کسے دی ہوندی اج رہائی آسمان سرور احمد آئی ویکھو سیو دوزخ پتھراں چلاوندا سولے پہاڑاں وانگر شور مچاوندا ویکھ کے نبیاں دا وی دل گھبراوندا ہوئی دیوانی حرکت عقل گوائی چٹھی آسمان سرور تے ہار دیے. مولا فرماتے نے وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا, وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا, ساریاں دا جی وچ مٹھی دے ہو گیا, مان
سکیا براواں نے یاد نہ کیتا یار دوست اشناواں نے سٹ دتا روندا بچہ او جن دیاں ماواں نے پتر نوں یاد کوئی نہیں او کدھر گئی مائیا چٹھی آسمان سرور احمد آئیا تے فرماندے نے کل بڑی پیاری جگہ دے پیر علیہ السلام دے فرمان دا ترجمہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مقدسہ دا ترجمہ نوٹ کر لے علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں حال کیے کیڑے حالات دے اندر اے لوگ آن گے اللہ دی عدالت دے اندر کیویں آن گے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دا حال کیے اور پڑھتے نمازاں ظاہر خلقت قرآن پڑھتے نمازاں ظاہر مخلوق قرآن دنیا دے وچ پھر دے اے پیٹ ودان یاد نہ کیتا انہاں رب دے قرآن دین وچ شامل انہاں بدعت چلائی چٹھی آسمان سرور احمد آئی تے حال کیے اللہ نے آپ تائی کلیا قرآن سی ایس تے امر کر لو کیتا فرمان سی اینا تے جانا اے لوڑ بیان سی اچیاں دے کارن رب اینا دے کارن رب دوزخ بنائیا چٹھی آسمان سرور اور دوزخ عذابوں ربا رکھ گئی جان دے آمین کہہ دیو دوزخ عذابوں ربا رکھ گئی جان دے کلمہ نہ پڑھنا تیرا تیرے لئی ایمان دے دلوں بچانو منا تیرے فرمان دے قسم ہے تیری مینوں دل دی گواہیا چٹھی آسمان سرور احمد آئیا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی عدالت دے اندر بندے نو جدوں پیش کر دتا جائے گا امار نامے کھل جان گے اور ساریاں فائلاں کھل جان گیاں سارے رجسٹر کھل جان گے اور سارے کھاتے کھل جان گے تے قرآن اعلان کرتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك في نفسك اقرأ كتابك بنفسك اليوم عليك حسيبا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قیامت دے دن ہر بندے نو او دی گردن تے اونوں بن دتا جائے گا اور قیامت دے دن اسی او دے واسطے ایک کتاب کھول دیاں گے اور جنوں کھلیا ویکھے گا وہ کھاتا کھلا ویکھے گا اور ڈائری کھلی ویکھے گا کہ میں آکھاں گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم اللہ فرماتے ہیں میں آکھاں گا اج اپنی کتاب پڑھ لے اور جو دنیا تے کر کے آیا ہے جو دنیا کے اندر کرتا رہا ہے اپنی کرتوتاں ویکھ لے اپنا سب کچھ ویکھ لے میں حساب کیتا وہ سامنے رکھ دیتا ہے ایک ہور منظر ویکھ لے قیامت نامہ اعمال ہاتھاں دے اندر دے دتا جائے گا تے ایک ہور
مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ان شاٹ ترجمہ سن لے. قیامت کے دن ہر چھوٹی تو چھوٹی برائی، چھوٹی تو چھوٹی نیکی اور بڑی تو بڑی برائی، بڑی تو بڑی نیکی اس کھاتے کے اندر درج ہوئے گی. اللہ ذوالجلال سامنے کر دیں گے اور اللہ ذوالجلال کسی بندے دے کوئی بھی ظلم نہیں کریں گے. اور آپ ایک لے ایک دو منظر گواہی دے ایک لے اللہ ذوالجلال دا گواہی والا سسٹم بڑا سخت ہوئے گا. یہ تیرے میرے حالات نہیں، گواہی والا سسٹم کیویں ہوئے گا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. کعبہ کے رب دی قسم ہے گواہیاں والے رب دی عدالت دے اندر پیشیاں ہون گیاں اور انہاں حالات دے اندر. اور میں تے قرآن پاک دا مطالعہ کیتا ہے اور 10 گواہ ہون گے. کنے ہر بندے دے خلاف کنے گواہ؟ 10 گواہ اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا. گواہی والا سسٹم رب دا اتنا سخت ہے. تیرا میرا تے نہیں نا 2-4 ہزار لے کے گواہی دیتی ٹر گیا. جیڑا جرم نہیں کیتا انہوں پھائے تے ٹنگیا گیا، جنہیں جرم کیتا ہے سو شرط کرتا. کی ہویا؟ گواہ نہیں ملے. قصور دے کھڑیاں دے علاقے دے اندر عید والے دن حافظ قرآن گولی مار کے شہید کر دیتا گیا. سمیع الرحمان بچے نو شہید کیتا گیا. گواہیاں مل گئیاں اور میں ادو آخیا سی ایک وقت آئے گا عدم گواہی دی بنیاد پہ بری ہو جائے گا. اور وہی ہوا گواہ سارے دڑا دیتا گیا. اور وہ پولیس والا سی نا جنہیں گولی ماری، وہ عدم گواہی، گواہی کافی نہیں، گواہیاں مکمل نہیں کہ انہوں بری کر دیتا گیا. وہ غریب جدے بیٹے نو ماریا گیا اور کیڑی عدالت کا دروازہ کھڑکائے گا؟ لوگو یہ میری تیری عدالت نہیں، رب دی عدالت ہے. 10 گواہ رب دی عدالت ہے. اللہ نے تیار کیتے ہیں. یہ میں پھر کدی دساں گا. اللہ مینو تے تانوں اس عدالت کے اندر پیش ہون واسطے اج تو تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.